دوسرا سیموئیل اور اس کا 24واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ داؤد مردم شماری کراتا ہے۔ اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ اور بادشاہ نے لشکر کے سردار یوآب کو جو اس کے ساتھ تھا حکم کیا کہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں دان سے بیر سبا تک گشت کرو اور لوگوں کو گنو تاکہ لوگوں کی تعداد مجھے معلوم ہو۔ تب یوآب نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا ان لوگوں کو خواہ وہ کتنے ہی ہوں 100 گنا بڑھائے، اور میرے مالک بادشاہ کی آنکھیں اسے دیکھیں، پر میرے مالک بادشاہ کو یہ بات کیوں بھاتی ہے؟ تو بھی بادشاہ کی بات یوآب اور لشکر کے سرداروں پر غالب ہی رہی، اور یوآب اور لشکر کے سردار بادشاہ کے حضور سے اسرائیل کے لوگوں کا شمار کرنے کو نکلے، اور وہ یردن پار اترے اور اس شہر کی دہنی طرف اروئیر میں خیمہ زن ہوئے جو جد کی وادی میں یازیر کی جانب ہے۔ پھر وہ جلاد اور تہتم ہتسی کے علاقے میں گئے اور دان ین کو گئے اور گھوم کر سیدا تک پہنچے، اور وہاں سے سور کے قلعہ کو اور ہوائیوں اور کنانیوں کے سب شہروں کو گئے، اور یہودا کے جنوب میں بیر سبا تک نکل گئے۔ چنانچہ ساری مملکت میں گشت کر کے 9 مہینے اور 20 دن کے بعد وہ یروشلم کو لوٹے، اور یوآب نے مردم شماری کی تعداد بادشاہ کو دی۔ سو اسرائیل میں 8 لاکھ بہادر مرد نکلے جو شمشیر زن تھے، اور یہودا کے مرد 5 لاکھ نکلے۔ اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگے دیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیر سبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا، اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی،
پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی ارونہ کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونہ نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونہ نکلا اور زمین پر سرنگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونہ کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں، تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ ارونہ نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے۔ دیکھ، سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں، اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونہ نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔